آپ پہ منحصر ہے کہ آپ انہیں سو کے سنتے ہیں کہ جاگتے ہوئے سنتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے سر سلامتی جوان صلوات بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جمع کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له وفيها بالغدو والآصال صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے اور اللہ اس آیت میں ہماری ہدایت ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ویسے بھی کام ہدایت پہنچانا اللہ ہی کا ہے. اللہ ہی ہادی ہے. جب وہ اپنے امور کا مدبر کسی کو بناتا ہے تو کبھی نبی کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی امام بولتا ہے. یہ انبیاء کرام، یہ ذوی الاحترام، یہ اولو العزم پیغمبر اور ائمہ اہل بیت، یہ نظام ہدایت کے عناوین ہیں، عنوان ہیں. یعنی نبوت ہدایت کا عنوان ہے. جو ہدایت دینے والا ہوگا وہ خود ہدایت یافتہ ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی گونگا کسی کو بولنا سکھا دے. صلوات پڑھ ذرا محمد. ہو نہیں سکتا کہ کوئی مریض کسی مریض کا علاج کرے. ہو نہیں سکتا کوئی جاہل کسی کو تعلیم دے. تو بس جو ہدایت دے رہا ہے اس میں خود پیغام ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. اب جسے زمین پر اللہ ہدایت دینے کے لیے بھیج رہا ہو تو یہاں تو کوئی مدرسہ بنا ہوا نہیں تھا.
یہاں تو کہیں پہلے سے معلم تھا نہیں، تو یہ جو وہاں سے پڑھ کر آ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ دو طرح کے مدرسے ہوتے ہیں. ایک مدرسہ ہوتا ہے جو زمین پر بنایا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جو زمین پر آنے سے پہلے کہیں بنا ہوا ہے، جس کے پڑھانے والے کو اللہ کہا جاتا ہے. وہ جو زمین پر مدرسہ ہے، اس مدرسے میں پڑھنے والا علم حصولی کا عنوان رکھتا ہے، اور جو وہاں سے پڑھ کر آتا ہے وہ علم حضوری کا عنوان رکھتا ہے. جو یہاں پڑھتا ہے وہ تحصیل کر رہا ہوتا ہے، اور جو وہاں سے پڑھ کر آ رہا ہوتا ہے اسے عطا کیا گیا ہوتا ہے. تو عطا شدہ لوگ اور حاصل کرنے والے لوگ، یہ دو طرح کے طالب علم ہیں. وہ جو یہاں حصول کر رہا ہے، توجہ، جو حصول کر رہا ہے وہ بھی طالب علم ہے، مگر اس طالب علم کے برابر وہ طالب علم نہیں ہے کہ جس کو لدن کا علم دیا گیا ہو. جی، علم اللدن، علمنا ہو بعلم اللدن، ہم نے لدن سے انہیں علم دیا ہے، یعنی ان کی خلقت کے ساتھ انہیں عالم بنایا ہے. میرے اور آپ کے خلقت کے ساتھ آنکھیں بنی یا نہیں؟ میری اور آپ کی خلقت کے ساتھ دو ہاتھ بنے یا نہیں؟ میری اور آپ کی خلقت کے ساتھ سر کے بال بنے یا نہیں؟ جب دنیا میں آئے تھے تو ناخن لے کر آئے تھے یا نہیں؟ یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اور علی جب آئے تو علم لے کر آئے. آپ سورہ رحمان جا کے پڑھیں. رحمان وہ ہے کہ جس نے علم عطا کیا ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے، یعنی خلقت بعد میں ہے، علم پہلے. پہلے خلقت ہو پھر علم ہو نا. یہ کون سا انسان بنایا گیا ہے کہ جس کو خلق کرنے سے پہلے اللہ نے اسے علم دے دیا ہے؟ بس جسے خلق کرنے سے پہلے علم دے دیا گیا ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، بلکہ وہ کبھی کبھی کرم بھی کرے اور اپنے وجود کی نفی بھی کرے اپنے وجود کے تقاضے کے مطابق. تو پھر اس نے ایک ایسا شاگرد ساتھ رکھا ہے جو کبھی یہ کہتا نظر نہیں آیا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ وہ تو کڑتا ہی اس بات پر ہو، وہ تو کڑتا ہی اس بات پر ہو کہ کوئی تو ہو جو علی سے پوچھ لے. دیکھیے، عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہ کو اور شہید کہتے ہیں گواہ کو، یعنی گواہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شاہد، ایک شہید. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے لفظ شہید استعمال کیا ہے اور مولا علی کے لیے لفظ شہید استعمال کیا ہے، اور دیگر افراد جو گواہوں کے طور پر بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے لفظ شاہد استعمال کیا ہے. تو شاہد اور شہید میں فرق ہے. اچھا، ایسے ہی لفظ عالم، اور یہ بھی ایک دانشور اور دانشمند کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک لفظ علیم، یہ بھی دانشور کے لیے بولا جاتا ہے. عالم بھی دانشور ہے اور علیم بھی دانشور ہے، مگر حسن یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے علم کا اظہار کرنا چاہا تو صفت علیم سے یاد کیا. اور قربان جائے اس گھرانے پر کہ جب اللہ نے سیدہ کو یاد کیا ہے تو علیمہ کہہ کے یاد کیا. یہ سب ہوتا رہے گا، توجہ نہیں کرو. ایسے ناصر کہتے ہیں اسے کہ جو مدد کرے، اور نصیر بھی اسی کو کہتے ہیں جو مدد کرے، مگر دونوں میں فرق ہے. ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جس نے کبھی ایک مرتبہ بھی مدد کی ہو تو ساری زندگی آپ قدردانی کرتے ہوئے اسے کہیں یہ میرا ناصر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی مدد کرے، وہ تیسری مرتبہ بھی مدد کرے. اور نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر مرتبہ مدد کے لیے تیار.
ہر مرتبہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو، وہ ہے نصیر۔ عزیزان گرامی، جو ہر مرتبہ، ہر بار، ہر جگہ قرآن ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ سن 11 ہجری میں نبی کی رحلت کے بعد یہ ختم نہیں ہو گیا، یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت موجود ہو کہ جس میں نصیر کا تذکرہ آ رہا ہو تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ ایک مضبوط مددگار ضرور ہے۔ پھر یہ الجھن بھی ختم ہو جائے گی کہ 1400 سال کے بعد علی سے مدد کیوں مانگی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا ارشاد ہوا ہے میرے حبیب مجھ سے ایسے دعا مانگا کرو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ مجھ سے کہو، مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے جو دعائیں کہلوائی ہیں کہ یہ ایسے مانگو، ایسے مانگو، یہ مانگو، ان میں سے ایک دعا کہو رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور ہر کام سے سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما۔ ہاں، اس لیے کہ داخلہ بڑا آسان ہے، خارجہ مشکل ہے۔ کام کا آغاز بہت آسان ہے، اختتام بہت مشکل ہے۔ لوگوں کا ماضی بڑا اچھا ہوتا ہے، مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا کل اچھا ہوتا ہے، آج خراب ہو جاتا ہے۔ ان مجلسوں میں ہم بار بار، ان محفلوں میں ہم بار بار آتے ہی اس لیے ہیں کہ جیسے ہمارا کل اچھا تھا ہمارا آج بھی اچھا رہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اور بار بار مجلسوں میں اس لیے آئیں گے تاکہ ہمارا مستقبل بھی اچھا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ان علاقوں میں آنے کے بعد جو ایک مشترکہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے، اس کا اظہار نہ کروں تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اور وہ جو مشترکہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو بچے خاص طور پر یہی دنیا میں آئے ہیں وہ اور انداز کے سوچتے ہیں، اور جو بچے بڑے ہو کر یہاں آئے ہیں اور اب وہ بچوں کے ابا ہونے والے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہے سوچنے کا۔ مجھے بھی محفل میں بیٹھی ہوئی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پیدا ہوا ہے اور وہ وہاں سے آیا ہے۔ تو ان وہ جو یہی پیدا ہوئے ہیں ان سے تو اتنی ہی داد مجھے بہت ہے کہ وہ توجہ سے سن رہے ہیں۔ یہی ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں سن رہے ہیں۔ لیکن جو وہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا اپنا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ لہذا کیا کریں کہ وہ بچے جو یہاں کی پیدائش ہے ان کی، وہ بھی، اور جو وہاں سے پیدا دنیا میں آئے ہیں اور یہاں پھر ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ دونوں اس سینٹر سے جڑے رہے ہیں۔ ویسے تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے سینٹر بنا رہے ہیں، آپ پاکستان سے کپڑے تو نہیں لے کر آئے ہیں لیکن پاکستان سے جھگڑے ضرور لائے۔ خدا کے واسطے ہم تو چلے جائیں گے، آپ ناراض بھی ہوں گے تو میرا کیا بگڑے گا، کیونکہ میں کل یہاں ہوں ہی نہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اختلاف ہونا اور ہے، جھگڑا ہونا اور ہے۔ اگر کسی سبب اختلاف ہو گیا ہے، علیحدگی دوری ہو گئی ہے، تو اتنا دکھاوے کا ہی صحیح پیار دکھاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، کہ کسی اور شہر والوں کو پیغام جائے کہ بھائی وہاں بھی تو 2 امام بارگاہ ہیں مگر وہ بھی تو پیار سے رہتے ہیں۔ بھائی کیا کوئٹہ میں 15 امام بارگاہ نہیں ہے؟ کیا کراچی میں 40 سے 400 امام بارگاہ نہیں ہے؟ کیا لاہور کے اندر 25 امام بارگاہ نہیں ہے؟ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر ضرورت کے مطابق امام بارگاہ نہیں بنائے گئے؟ مگر وہاں آپس میں ہم آہنگی ہے، میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں کی اچھائیوں کو لینا ہے، یہاں کی جو اچھائیاں ہیں، یہاں کی چیز ہی نہیں ہے وہ پاکستان کی نہ لیں، اور جو یہاں چیز ملتی ہے اسے لے لیں۔ دوسرا مجھے خوف یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لیں، یہاں پر تعلیم حاصل کر لیں اور اپنے مطلب کا کچھ کھا کما بھی لیں کہ پاکستان جا کے اچھا کاروبار بھی کر سکتے ہوں، کوئی زمین کا ٹکڑا لے کے کاشتکاری بھی کر سکتے ہوں،
تو واپس آ جائیے. اس پہ وہاں نہیں بولیں گے نا. گزارش یہ ہے کہ جب اچھا کھا کما لیں, پڑھ لیں, خوب اچھا قابل ہو جائیں, میں ان بچوں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں, تو پھر کچھ کھا کما کے 2 4 10 20 کروڑ روپے کا جمع کر لو, تو پھر واپس آ کے کوئی زمین کا ٹکڑا, کوئی کاروبار, کچھ بھی, پاکستان اپنے وطن میں آ جائیں. میں پاکستان والوں سے, پاکستان اور ہندوستان والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وطن میں آ جائیے, وہاں آ کر کام کیجیے, کیونکہ مجھے یہاں خوف ایک لاحق ہے. ویسے بھی آپ سمندروں میں رہتے ہیں, کبھی بھی معاملات ضرور ہو سکتے ہیں, تو بڑا خوف سا بھی لگا رہتا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں بچوں میں یہ نام سننے کو نہ مل جائے, ڈیوڈ جان حیدر, ڈیوڈ جان حیدر نقوی, آدھا عیسائی اور آدھا وہ شیعہ, اور آفت یہ کہ وہ بھی سید. تو اس کو کیسے دوسرے میں ایک اور کونسلنگ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بچیاں یہاں پیدا ہوئی ہیں ان کو یہاں کے بچوں کے ساتھ نہ بیائیے. آپ اپنے وطن سے داماد منگوائیے. ایسے نئے آئے ہوئے داماد تو خوش ہوں گے اس لیے کہ جو وہاں سے داماد آپ منگائیں گے اور ان کی یہاں آپ شادیاں کریں گے اپنی بچیوں کے ساتھ, تو وہ گھر کے اندر پھر ایک نسل کم سے کم کچھ یقینی ہو جائے گی بہتر رہنے کی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں. اس سے بہتر اور بلند ناراض تو نہیں ہو رہا, بات آگے بڑھے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیں اس گھرانے سے جوڑ دے کہ جس گھرانے میں علم کمال پر ہے, اخلاق کمال پر ہے, شجاعت کمال پر ہے, سخاوت کمال پر ہے, غیرت کمال پر ہے, عزت کمال پر ہے. تمام تر محاسن, تمام تر نفسیاتی اور نفسانی کمالات کمال پر ہوں, وہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ. یعنی کوئی ایک پہلو بتائیے کہ جس میں یہ گھرانہ کمزور رہا ہو, اس لیے کہ اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا ہے, اللہ نے ان کو اپنے ارادے سے بنا کر بھیجا ہے. میں تو جب اہل بیت کی عظمت پر غور کرتا ہوں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ جو اہل بیت سے دور ہیں ان کا دور رہنا نہ عقلاً جائز ہے نہ شرعاً جائز. بھائی وہاں کہاں بیٹھے ہو, جہاں جن کے گھر بیٹھے ہو وہ خود یہاں آنا چاہتے ہیں, وہ خود ان کے مرید نظر آتے ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس دروازے سے دوستی پکی ہو جائے. ویسے عزیزو ایک جملہ کہوں گا, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, بہت سارے مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے. بھائی میں تو ایسی مجلس پڑھ میں بہت سارے مریدوں نے اپنے پیروں کو مروایا ہے. میرا پیر ایسا, میرا پیر یہ کرتا ہے, میرے پیر میں یہ کمال. پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, میرا مرید مجھے بتا رہا ہے, مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے اندر کوئی کمال بھی پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی, ہر ایک کا مقام ہے, احترام ہے, مگر علی علی ہیں. مولا علی کے برابر میں کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا. کسی کی بے احترامی بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی بے احترامی کر رہے ہیں. گالیاں دینے والا تو شیعہ ویسے ہی نہیں ہوتا, شیعہ گالیاں نہیں دیتا. شیعہ کہتا ہے میں علی کے دشمن کو مانتا ہی نہیں ہوں, یہی تورا ہے.
کررہ یہ ہے کہ دشمن حیدر کرار اور دشمن اہل بیت سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. تم اسی میں مرے اور چلے جا رہے ہو کہ تم انہیں جانتے کیوں نہیں؟ تمہیں مبارک ہو تم انہیں جانتے ہو، مبارک ہو تم جانو انہیں. مگر ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کی بھی احترامی نہیں، لیکن اہل بیت کے علاوہ کسی کو آئیڈیل نہیں مانتے. اچھا دیکھیں، میں نفسیاتی باتیں کروں کہ اگر اہل بیت نے کچھ نہ دیا ہوتا، کچھ نہ سمجھایا ہوتا، بھئی فلاں چیز فلاں دکان پہ نہیں تھی تو دوسری فلاں دکان پہ معاف کیجیے گا جی، تشبیہ بہت اچھی شاید نہ ہو تو بھئی وہاں سے لے لو. لیکن کون سا ایسا موضوع ہے، کون سا ایسا دکھ درد ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سا ایسا علم ہے جس کی تسکین علی کے گھر نہ ہو؟ جو علی یہ کہتا نظر آئے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی یہ کہتا نظر آئے کہ ہاں ہونا علم جمع، اس سینے میں علم جمع ہے، کوئی ہے جو مجھ سے علم لے لے. اور اگر کوئی علم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو کنویں میں منہ دے کر میرے مولا اپنے علم کا اظہار کرتے تھے. شاید معاشرے میں چلتے پھرتے انسانوں سے زیادہ وہ کنویں کا پانی محترم ہے جس نے علی کی آوازوں کو سنا ہے اور اپنے وزن میں اضافہ کیا ہے. عزیزان گرامی، ہم بہت ساری چیزوں کو بے جان مانتے ہیں اور بے جان اور ایسے ہی اور یوں ہی مانتے ہیں، لیکن ان کی قیمت کتنی ہے وہ ان لوگوں پر کھلتا ہے کہ جن کی تحقیق اور جن کی معرفت بڑھتی ہو. یہ پانی یہاں رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے لایا گیا تھا، آپ بھی پی سکتے ہیں. یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی میموری رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے. جی، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ درخت بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں. جی، کوئی ایک صاحب کہنے لگے، میں نے پڑھ دیا کہ مولا علی کی ذوالفقار بولتی تھی. پوری ایک تقریر کر ڈالی ہم نے کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. جنگ میں بھی جب چل رہی ہوتی تھی دائیں بائیں اوپر نیچے تو علی سے باتیں کرتی ہوئی چلتی تھی. ذوالفقار رقص نمائی کرتی تھی اور علی اس سے گفتگو کرتی. وہ جو میرے مولا سے گفتگو کرتی تھی وہ لوہے کا ٹکڑا تھا، وہ کیا تھا. اور پھر جب نبی مکرم لے آتے تھے گھر جنگ تمام ہونے پر تو سیدہ اس کو صاف کرتی تھی، پانی سے غسل ہوتی تھی، ہاں غسل دیتی تھی. پانی سے جب اسے دھوتی تھی تو کچھ دیر کے بعد فرماتی تھی، یا علی آج آپ نے جو فلاں مارا اس کے بارے میں کچھ فرمایا. پھر فرمایا کہ یا علی وہ جو بھاگ رہا تھا اسے تو آپ نے چھوڑ دیا، مگر وہ جو آپ کے قریب آیا آپ نے اس کے سر پہ ایسی تلوار ماری کہ اس کو بالکل دو نیم کرتی چلی گئی. جب یہ کوئی 8-10 مثالیں جناب زہرا نے بتائی، پہلی مرتبہ کی بات ہے، بعد میں تو پھر یہ قصہ کھلتا رہا. جب پہلی مرتبہ سیدہ نے جنگ کے حالات بتائے نا کہ فلاں پہ ایسے مارا اور وہ جس نے فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کو تو آپ نے ایسے مارا، تو جناب امیر المومنین نے فرمایا، یا زہرا تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتا؟ یعنی جنگ کے گھمسان کی کیفیت کو جناب زہرا بتا رہی ہیں. تو جب مولا نے فرمایا نا تمہیں یہ ساری باتوں کا علم کیسے، فرمایا میرا بھائی مجھے بتاتا ہے. تو مولا نے فرمایا تمہارا بھائی کون ہے؟ فرمایا ذوالفقار. یہ مجھے بتاتا ہے ذوالفقار. جناب زہرا نے اسے اخ کہا ہے، اپنا بھائی بولا ہے. شاید اس وجہ سے کہ جیسے زہرا دفعتاً نازل ہوئی ہیں، ذوالفقار بھی آسمان سے اتری ہے. سنگین ہو گئی تھوڑی سی بات. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تسلی کے لیے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، العبقری الحسان علامہ آیت اللہ علی اکبر النہاوندی کی 10 جلدی کتاب جو انہوں نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف
کہ احوال پر 10 جلدوں میں لکھا ہے، اور ایک پوری جلد لکھی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ کیا تبرکات لائیں گے۔ وہ تبرکات جو امام اپنے ساتھ لائیں گے، ان تبرکات میں ایک ذوالفقار ہے۔ پھر ذوالفقار پر انہوں نے اقبال احمد صاحب پھر ذوالفقار پر انہوں نے لکھا کہ ذوالفقار ہے کیا۔ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی۔ ذوالفقار، توجہ ہے، ذوالفقار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے 2 منہ ہوں۔ مولا علی کے ذوالفقار کے آگے منہ بنا ہوا تھا، اور ذوالفقار کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو 2 دھاری ہوں، یعنی دونوں طرف سے اس میں کاٹ ہو۔ تو علی کو اگر علی کو دائیں طرف شخص کو مارنا ہوتا تھا تو تلوار موڑنا نہیں پڑتی تھی جی۔ اور ویسے بھی مولا کائنات بچپن سے ابو طالب کے تربیت یافتہ۔ بات اچھی ہو تو سبحان اللہ بول دیجیے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے بچپن سے مولا علی کی تربیت کی ہے، بلکہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی شہر کے اندر کہ علی وہ ہیں جنہیں ابو طالب نے سجایا ہے۔ حضرت ابو طالب بلندتر صلوات۔ حضرت ابو طالب روزانہ بنی ہاشم کے بچوں کے مقابلے کرواتے تھے جی، ورزش کے مقابلے۔ تو 2 طرح کے مقابلے ہوتے تھے، ایک دن دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا اور ایک دن کشتی کا، اور سارے بنی ہاشم کے بچے جمع ہوتے تھے اور میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون دوڑے گا کس کے ساتھ، اور پھر کون جیتا اور کون ہارا۔ لیکن جس دن دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا علی نظر نہیں آتے۔ حضرت ابو طالب نے ایک دن مولا علی سے، یا علی آج دوڑ کا مقابلہ تھا، ریس کا مقابلہ تھا، تم آج مقابلے میں نظر نہیں آئے۔ فرمایا بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا، جس کے فطرت میں ہی دوڑنا نہ ہو، جس کے مزاج میں دوڑنا نہ ہو، جب وہ دوڑنے کا مزاج ہی نہیں رکھتا تو نہ دوڑنے والے کے پیچھے جائے گا نہ کوئی دوڑتا وہ اس تک آئے گا۔ اکثر اسی عادت کی وجہ سے گھوڑا بھی وہ ڈھونڈ کے لاتے تھے جو دوڑ ہی نہ سکے۔ حتیٰ ایک دن چند دنوں سے جنگ شدید ہوتی جا رہی تھی، اور یہ طے تھا کہ آج کی جنگ ساری پچھلے دنوں کا جو ماحول بنا ہے اس کے مطابق سب سے خطرناک جنگ ہوگی۔ تو اس دن حضرت محمد حنفیہ اپنے بابا کے لیے ایک اچھا گھوڑا جو تیز رفتار گھوڑا تھا وہ لے آئے۔ خیمے کے باہر گھوڑا لیے کھڑے تھے۔ مولا جب باہر تشریف فرما ہوئے تو حضرت فرمایا محمد کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا آج یہ والا گھوڑا لے لیے۔ حضرت فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ کہ بابا ہو سکتا ہے آپ کو جلدی واپس آنا ہو، جنگ بڑی گھمسان کی ہے۔ تو حضرت فرمایا میرا وہی لاغر گھوڑا لے کر آؤ، میں جنگ میں واپس آنے کے لیے جا ہی نہیں رہا۔ بھائی آپ لوگوں کی جماعت مجھے آمادہ کر رہی ہے، تھوڑی دیر آپ کو جنگ میں رکھوں۔ مولا جب میدان میں جاتے ہیں تو مولا کے میدان میں جانے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ پہلے تو مولا کائنات بغیر خود لگائے بغیر زرہ پہنے جاتے ہیں، صرف تلوار لگائی اور اپنے معمولی کپڑے لباس جو روزانہ پہنتے ہیں، جیسے میدان جنگ کے علاوہ پہنتے ہیں، گھر میں پہنتے ہیں، انہی کپڑوں میں مولا جو ہے وہ چلے جاتے تھے میدان کے اندر۔ اور گھوڑا بھی ایسے جو دوڑ ہی نہ سکے۔ ایک دن تو ایسی گھوڑی لے لی کہ جو پیٹ سے تھی، اور پیٹ سے گھوڑی ہے تو اسے دوڑانا ویسے ہی نہیں ہے۔ میں گھوڑ سواروں کو بھی بات یاد دلا رہا ہوں کہ کیا آداب ہے۔ تو پیٹ سے گھوڑی ہے اور وہ دوڑ سکتی نہیں ہے، ایسی گھوڑی میدان میں لے کے اترنا ہے تاکہ اسے آہستہ آہستہ ہی چلائیں۔ تو ایک شخص دوڑتا آیا کہنے لگا یا علی آپ کا ستارہ گردش میں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، جنگ آپ جیت نہیں پائیں گے۔
آپ نے دیکھا کچھ لوگ ائمہ کا بھی حساب لگاتے ہیں. کچھ لوگ اتنے بے ادب ہیں کہ وہ ائمہ کا بھی حساب لگاتے ہیں. امام رضا سے ایک شخص نے آ کے کہا ظالم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. تو بدتمیزی دیکھیے، کہنے لگا آپ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آ کر بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، امام بھی جواب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے اسی قبیلے کا. جی امام سے کہہ رہا ہے کہ ظالم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ چاش کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے کا ٹائم تھا. امام نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. حضرت نے فرمایا پڑھو. نماز ظہر تو شریعت میں واجب ہے نا، نماز مغرب بھی واجب ہے، نماز فجر بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، تو نماز ظہر واجب ہے، پڑھو. اس نے کہا وقت نہیں آیا. کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا. حضرت نے فرمایا جیسے ابھی نماز ظہر کا وقت نہیں آیا، ظالم کے خلاف قیام کا وقت نہیں آیا. وہ ہم جانتے ہیں کہ وقت کب آئے گا. تو کچھ لوگ اپنی حدوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، اپنی حدوں کو پھاند رہے ہوتے ہیں. اور میرے عزیزوں، میری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ، اگر 4 بڑے مسئلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ابھی بھی بتا سکتا ہوں 4 بڑے، مگر آپ تو میدان میں نہیں ہے نا. ہم تو دیکھ رہے ہیں جو 4 بڑے مسئلے ہیں ہماری قوم کے، کہ اگر وہ مسئلوں کے علاج ہو جائے، ان کی ویکسینیشن مل جائے. ایسے خطرناک کرونا ہے کہ جن کو اگر صحیح کر لیا جائے تو پھر مسئلے ہمارے حل ہوتے چلے جائیں. ان 4 بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ اپنے آپ کو نہ جاننا اور دوسرے کو نہ پہچاننا، اپنی حدوں کا تعین اور تقرر نہ کرنا. اسی امام بارگاہ میں، اسی محفل میں ہر ایک کی حد علیحدہ ہے. میں جس حد کی بات کر رہا ہوں وہ بدن کی حد کی بات نہیں کر رہا، اختیارات کی حد کی بات کر رہا ہوں. بدن تو چھوٹی سی بچی میری عزیزہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو اختیارات کی حد ہے، جو ذمہ داریوں کی حدیں ہیں، جبریل بھی جانتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھا تو پر جائے گا. اگر جبریل ایک قدم آگے بڑھتے تو پر جل جاتے. تو عزیزو، ہم بھی کسی کے ساتھ معراج پر جا رہے ہیں، اور ہماری بھی کوئی حد ہے، آگے بڑھیں گے تو پر جل جائیں گے. آپ نے دیکھا وہ جو راکٹ گیا تھا چاند کے اوپر، اس کی 3 منزلیں تھیں. جیسے جیسے وہ بلندی پہ جاتا رہا، ایک ایک اس کی منزل، ایک ایک اس کا حصہ علیحدہ ہوتا رہا، اور آخر میں وہی گیا جسے جانا تھا. ہر ساتھ چلنے والا ایک جیسا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوڑتا آیا، کہنے لگا یا علی، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ جنگ جیت نہیں سکیں. میرے مولا بیٹھتے بیٹھتے اس گھوڑی سے اتر آئے اور اس کا انتظار کرنے لگے. قریب آیا، حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ میرا کام ستارہ شناسی ہے، میں مرجم ہوں، میں جانتا ہوں کہ ستارے جب حرکت کرتے ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے. اس وقت آپ کا ستارہ گردش میں، آپ جنگ جیت نہیں سکیں گے. حضرت نے فرمایا اچھا تو ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے، اونٹ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے ایک ستارے کے ہلنے پر. خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلی پر فلاں کیفیت طاری. کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، چل مجھے یہ بتا دے میری گھوڑی کے سونگ کے نیچے کیا ہے.
تو آسمانوں کی بات کر رہا تھا نا, زمین بتا دے کہ میری گھوڑی جہاں کھڑی ہے کہ اس کے پیر کے نیچے کچھ ہے, وہ کیا ہے میری گھوڑی کے سم کے نیچے؟ کوئی جواب نہیں. حضرت نے فرمایا چل کوئی بات نہیں. گھوڑی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش, منہ کھلا کھلا رہ گیا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا, تو علی کا تقدیر اور مقدر بتا. جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں. میں جانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. میرے 10 عشرہ کا لفظ استعمال کیا, میرے 10 نہیں شہید ہوں گے. مولا کے صرف 9 شہید ہوئے اور وہاں 4000 کچھ تھے. امام نے فرمایا ان کے 10 نہیں بچیں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. یعنی وہاں ہزاروں کی تعداد میں امام نے قتل کیے اور یہاں مولا فرما رہے میرے 10 نہیں مریں گے. یہاں 9 مولا کے شہید ہوئے. میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس سے کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. اور علامہ قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے لکھ دیا کہ وہ جو 10 بچے نا ان کے, وہ بچ کے بھاگ گئے. کیوں بچے بھاگ گئے؟ وہ جو بھاگے, علامہ لکھتے ہیں, علامہ قائد لکھتے ہیں کہ وہ جو بھاگے نہج البلاغہ کی شرح میں, وہ جو بھاگے کوئی افغانستان بھاگا, کوئی یمن بھاگا, کوئی افریقہ بھاگا. اور مولا نے سے پوچھا کسی نے کہ مولا ہماری جان چھٹین سے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, یہ صلبوں میں اور نسلوں میں منتقل ہو چکے ہیں. یہ ہر کچھ مدت کے بعد میرے چاہنے والوں کا امتحان لیتے رہیں گے. تو 1400 سال پہلے اگر علی نے بتا دیا ہے کہ دھماکے ہوں گے, میرے شیعہ مارے جائیں گے, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ میسم کی طرح علی ہمیں بتا کر گئے. علی کو خدا مت کہو, علی خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے ہرگز جدا نہیں. تو میدان میں جب علی اترتے ہیں تو اس انداز سے گھوڑا بھی لاغر و ناتوان, اور خود بھی نہیں رکھتے, وہ لوہے کی ٹوپی کو خود کہتے ہیں, وہ بھی سر پہ نہیں رکھتے. کپڑے بھی معمولی ہی پہن کے جاتے ہیں, زرہ بھی اکثر نہیں پہنتے, اور تلوار لے کر چلتے ہیں. اور کبھی کبھی علی تلوار سے نہیں مارتے, تو وہ جو کس سے مارتے ہیں بھائی, آپ مولا کے فضائل سننا چاہ رہے ہیں نا. مولا میدان میں تلوار سے نہیں مارتے, اپنے اخلاق سے مارتے. تلوار ٹوٹ گئی سامنے والے کی, مولا کے اوپر وار کر رہا تھا, حضرت نے جواب دیا, اس کی تلوار ٹوٹ گئی. نہتے کو علی مارے, مجبور پر ہاتھ اٹھائیں, یہ علی کی لغت میں ہی نہیں. جیسے ہی اسے نہتا دیکھا, مولا نے اپنے دلدل کا آواز لگائی کہ چلو اسے چھوڑو. جو مولا کا گھوڑا موڑا تو اس نے آواز لگا کے کہا یا علی حبلی سیفک, یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے. مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا, گھوڑے کو موڑا, تلوار نکالی, اس کی طرف پھینک دی. وہ تلوار اٹھا کر, تلوار تان کر علی کے قریب آنے لگا, اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. تھوڑا گردن ہلائیے اگر بات جائے. اور قریب آ کر تلوار تان کر کہتا ہے کوئی اپنے قاتل کو اپنی تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے, مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا.
شخص علی کے پیروں میں گر گیا اور کہا مجھے معاف کر دیں اور اپنے ساتھ لے جائیں، میں اس خیمے کو چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں کوئی اخلاق ہی نہیں ہے۔ تو یہ انداز ہے اپنے اخلاق سے جنگیں جیتنا۔ ابھی تھوڑا سا اور میدان میں رہنا چاہتا ہوں۔ جب میدان میں اترتے تھے مولا تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا، بڑے حسین جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کا فرمان سنا رہا ہوں، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو اترنے کے بعد جنگ گھمسان کی ہو جاتی ہے اور ماحول بڑا شدید ہو جاتا ہے، علی آ گئے تو وہاں پر توانائیاں بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر پلاننگیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ کیا کریں، تو ایسی کیفیت میں گھمسان کی جنگ پڑتی ہے تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ آپ سے اگر کوئی مشورہ کرنا ہو، آپ سے اگر کوئی رائے لینی ہو، مثال کے طور پر آپ میمنے میں اترے تو ہم آپ کو کہاں میمنے میں دیکھیں یا کہیں میسر میں آ جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں جہاں اترتا ہوں وہیں رہتا ہوں، مجھے نہ کسی کے پیچھے جانا پڑتا ہے اور نہ کسی میں ضرورت ہے کہ میرے قریب آتا ہے۔ ایک شخص نے کہا مولا بتائیے میدان میں سب سے زیادہ آپ کو کس پہ رحم آتا ہے؟ کس پہ رحم آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے تو اپنے سامنے آنے والے پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ دیکھ کے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی نے پوچھا مولا آپ میدان میں اتر کے سب سے پہلے کسے مارتے ہیں؟ لمبے آدمی کو پہلے مارتے ہیں، موٹے آدمی کو پہلے مارتے ہیں، یا گھوڑے پر جو بیٹھا ہو پہلے اس کو مارتے ہیں؟ آپ میدان میں اتر کے پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی یہ ایک ایسا جملہ مولا کا فرمان ہے کہ جو سیاستدانوں کے لیے تو بہترین اور عام طور پر بھی سماجیات کے جن کے دشمنیاں ہوتی ہیں ان سے کے لیے تو ایک فارمولہ ہے جو مولا علی نے دیا۔ جب پوچھا آپ میدان میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو فرمان لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بیچارے جو سرداروں کے بلانے پہ آئے ہیں انہیں کیا مارنا ہے؟ انہیں ڈھونڈتا ہوں جو ان کو لے کر آئے، تاکہ ان میں سے 2-4-5 کو مار دوں گا تو 2-4 ہزار ویسے ہی چلے جائیں گے، اس لیے کہ میں خون زیادہ بہانا نہیں چاہتا۔ علی مولا کا انداز، طریقہ، تو یہ ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی ہے اور حالات بتاتی ہے اور چلتے چلتے مشورے دے رہی ہوتی ہے کہ اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شیعہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، شیعہ ہوا، کلمہ اور چیزیں، آداب چیزیں ہم نے اسے سمجھائیں، تو بہت رونے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے پریشانی ہے کہ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا بنے گا کیونکہ وہ اسی طرف ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے مرنے کے بعد۔ تو میں نے کہا نہیں، دعا کرو ان کے لیے، اور کوئی تمہارا بڑا تھا جو علی کی تلوار سے بچا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ تو جب تمہارے بڑے بڑے علی کی تلوار سے بچ سکتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، انہیں معاف کرے گا کیونکہ ان کی اولاد میں کوئی مومن ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری باتیں سن؟ بات آگے بڑھے تو قرآن مجید نے اس گھرانے کا ہمیں تعارف کروایا، ہمیں اس دروازے پر بیٹھنے آنے کا حکم ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَيُسَبِّحُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے صبح شام، یعنی وہ گھر لپٹا ہوا ہے تسبیح میں، جی اس گھر کو تسبیح الہی میں لپیٹا ہوا ہے، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو تسبیح سے خالی ہو۔
کچن کے اندر مطبخ کے اندر ہیں تو ذکر الہی ہے، چکی چلا رہی ہیں تو ذکر الہی ہے، یہاں آنے والا یا قرآن سمجھنے آیا ہے یا آنے والا قرآن لے کر آیا ہے، یہاں 10 فرشتے اتر رہے ہیں تو 50 اڑ رہے ہیں، یہ گھر وہ ہے جو محبت وحی ہے، وحی اترنے کی جگہ ہے، فرشتہ اترنے کی جگہ ہے، ہر شے ہر سواری ہر جگہ نہیں اترتی۔ آپ اپنے شہر کے اس رن وے پہ ذرا بوئنگ اتار دیجئے، جہاز اتار دیجئے، روڈ کو بٹھا دے گا وہ، جی ہر سواری ہر جگہ نہیں اترتی، جتنی سنگین سواری ہوتی ہے اس کے بستر کو بھی اتنا مضبوط بنانا پڑتا ہے، جس بستر پہ وہ اترتی ہے اس کو بھی اتنا ہی مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ کتنا مضبوط ہے کہ یہاں فرشتے اترتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا حسین جملہ، وہ جملہ بندی میں اور فصاحت و بلاغت میں ایک استعارہ ہو چکے ہیں اور ایک ان کا نام ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہاں کی یہ وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی، یہ ہر ایک گھر میں نہیں آتی، لہذا اس گھر کو اللہ کہہ رہا ہے جس گھر کے اندر فرشتے اترتے ہوں، جس میں قرآن اترے، جس میں اولیاء الہی کا گزر ہو، جو مسلسل ذکر میں ہو، کوئی ایک لمحہ نہ ہو کہ جو ذکر سے خالی ہو، یہ گھر۔ خیبر کی فتح بنام علی، نبی نے مال غنیمت میں سب سے مہنگا لباس جو وہاں مال غنیمت میں ملا تھا، جس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ مولا علی کو مال غنیمت میں دیا کہ علی یہ تمہارا حصہ ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے علی نے اس کی آستین کسی کو، اس کا ڈالر کسی کو، اس کے بٹن کسی کو، فقیروں میں وہ سونا چاندی جواہرات بانٹ دی، وہ سارا لباس، وہ لباس، وہ سارا رستے میں فقیروں میں بانٹ دیا۔ گھر آنے سے پہلے وہ مال غنیمت کا ملا ہوا لباس علی نے غریبوں میں بانٹ دیا۔ ادھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج علی بہت پیسے والے ہیں، کھانا تو علی کے گھر کھائیں گے۔ صحابہ کرام مولا نبی کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب مولا نبی کے ساتھ مولا علی کے گھر تشریف فرما ہوئے، جیسے ہی گھر تشریف لے کر آئے تو مولا علی سے جناب زہرا نے فرمایا علی ہمارے گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہمانوں کو بٹھائیے، یہ مسئلہ اللہ کا ہے۔ یا علی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور مہمان ہمارے دروازے پر آ گئے، مگر یہ مسئلہ اللہ کا ہے۔ یہ کہہ کر جناب امیر المومنین سے فرمایا کہ آپ مہمانوں کو بٹھائیے۔ نبی مکرم قریب آئے، علی کیا ہے کھلانے کو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ کہا فاطمہ کے پاس لے کے چلو۔ اب گھر کے اندر نبی اور علی، بابا اور شوہر جناب زہرا کی طرف آ رہے ہیں، حجرے کی طرف، جس حجرے میں جناب زہرا ہے۔ جیسے ہی قدم رکھا تو کیا دیکھا، ایک طویل دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے چنے ہوئے۔ جناب امیر المومنین نے پہلے تو غور سے اس پورے دسترخوان کو دیکھا اور پھر نبی مکرم کی طرف دیکھا اور سرکار نے جناب زہرا کو دیکھ کے فرمایا انا لک ھذا، اے زہرا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ جنت سے اللہ نے بھیجا ہے۔ نبی سجدے میں گر گئے۔ فرمایا جب قرآن سورہ مریم میں یہ آیت پڑھتا تھا کہ اللہ جنت سے مریم کے لیے دسترخوان بھیجتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ فضیلت میرے زہرا کے لیے کب آئے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ فضیلت دیکھ لی کہ سیدہ کے لیے بھی ویسے ہی کھانا آیا ہے جیسے مریم کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اور بہت روشن آیت ہے کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے کیونکہ کفیل تھے، انہیں بیت المقدس کے ایک حجرے کے اندر بند کر کے باہر سے تالا ڈال کے کام کرنے چلے جاتے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، جب واپس آتے تھے تو تالا کھولتے تھے اور پھر جناب مریم کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے کچھ لے کر آتے تھے۔
کلما دخلا زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب تھا، اسے محراب کہتے تھے اس پوری جگہ کو. ویسے بھی محراب کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، محراب ہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت ہو سکے. یعنی آپ کے گھر میں جو مصلی آپ بچھاتے ہیں نا، وہ بھی محراب ہے. صرف مسجد میں ایک جگہ جو مخصوص بنی ہوئی ہوتی ہے وہی محراب نہیں ہے. اس لیے کہ محراب جو ہے وہ تعمیرات کا ایک عنوان ہے، اور تعمیرات میں محراب کی جو آج شکل دنیا جہان میں ہے وہ حضرت معاویہ نے سب سے پہلے بنوائی. نبی کے زمانے میں محراب نہیں تھی، یہ پہلے خلفاء کے زمانے میں محراب نہیں تھی. مسجد حضرت معاویہ نے بنائی. تو یہ محراب سے مراد یہ خاص جگہ نہیں ہے، بلکہ محراب سے مراد جو ہے ہر وہ جگہ جہاں عبادت ہو سکے. قرآن کہہ رہا ہے نا، کلما دخل زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے، وجدا عندہا رزقا، تو دیکھتے تھے کہ مریم کے سامنے رزق رکھا ہوا ہے. تو پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم یہی جواب دیتی تھی جو جناب زہرا نے دیا ہے، وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو پھر وہ کھانا تو یہ اکثر جناب مریم کے ساتھ. اب نبی فرمانے توجہ کہ میں جب مریم کی یہ فضیلت دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ میری زہرا کی یہ فضیلت کب آئے گی. بھائی صرف علامہ اقبال نے نہیں کہا ہے کہ مریم اور زہرا میں کیا کیا کمال ہیں، بلکہ نبی کی بھی خواہش یہ تھی کہ مریم کے کمالات میری سیدہ میں کب ہوں گے. علامہ اقبال نے تو روشن کر دیا عقیدہ، مصور پاکستان نے روشن کر دیا عقیدہ کہ مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہیں، زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت. میری سیدہ کی شان میں بلند تر جو نقطہ سنانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، لطیف بات ہے اور عرفانی بات ہے. یہ میں اور آپ سفید بال کیوں ہو رہے ہیں ہمارے؟ ہم کھا پی رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں. یہ غذا جو ہے نا، یا چہرے پہ بزرگی یا چہرے پہ یہ بچہ ہے وہ بڑا محسوس ہو جاتا ہے، یہ کیوں؟ ہمارے بدن میں تبدیلیاں کیوں ہیں؟ یہ آب و ہوا کی وجہ سے اور غذائیت کی وجہ سے. جیسے یہ چھوٹی سامنے کی بات ہے. تو یہ جو ہمیں بوڑھا کر رہی ہوتی ہے چیز، یہ جو ہمیں مثال کے طور پہ کمزور کر رہی ہوتی ہے، وہ غذا ہے. غذا سبب بنتی ہے. 1150 سال سے امام زمانہ غیبت میں ہے. اور جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو مجھے ایک سنی بھائی نے بات میں روک لیا، مولانا آپ کی پہلے ہی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور صحیح صلوات پڑھ رہا ہوں. آپ ابھی خطاب میں اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ امام زمانہ کی عمر 1150 سال ہے اور وہ جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے. تو یہ آپ کی گفتگو متضاد گفتگو ہے. یا کہیے 1150 سال کے ہیں یا کہیے 40 سال کے ہیں. میں نے کہا نہیں ہے 1150 سال کے، مگر عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے. کہ نہیں یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہاں نہیں ہوتا ہے. کہ میں نہیں سمجھ رہا آپ کی بات. میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کا ہوں. میں نے کہا 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لائے تھے. 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک ہی وجود کے اندر ایک کی عمر بڑھ رہی ہے اور ایک کی عمر نہیں بڑھ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو کسی کی عمر کو بڑھا دے اور اللہ چاہے تو کسی کی عمر کو روک دے. جب حضرت آئیں گے تو 40 سال کی عمر کے ہوں گے. یہ جو 40 سال کی عمر پر اچھا اللہ کوئی کام دیکھیے، معجزے کی تعریف میرے بچوں جوانوں، معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے. معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے. معجزہ
ممکن ہوتا ہے، مگر اس کا امکان، اس کا تقاضا، اس کے شرائط، اس کے اسباب یہ کیسے ہو، اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور جسے پتا ہو جاتا ہے وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے ولیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. مثلا سورج پلٹ کر آ رہا ہے، تو یہ جو سورج پلٹ کر آیا یہ معجزہ ہے، اس کے پیچھے سبب ہے، بغیر سبب کے نہیں ہو رہا. کچھ ہوا ہے کہ یہ سورج پلٹا ہے، یعنی اس کی بھی کوئی علت ہے، سائنسی علت ہے، وہ ہم نہیں پہنچ پائے اب تک، اور بات ہے. چاند اگر 2 ٹکڑوں میں ہوا ہے تو کوئی علت ہے. جتنے بھی معجزے ہیں ان سب کی کوئی علت ضرور ہے، وہ اور بات ہے کہ میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے جو معجزہ دکھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے، امکان کے مطابق ہوتا ہے، ممکن ہے مگر مجھ سے ممکن نہیں ہے، اس لیے میں معجزہ بول دیتا ہوں اس کو. مولا علی کے لیے وہ معجزہ ہی نہیں ہے، مولا نبی کے لیے وہ معجزہ ہی نہیں ہے، میرے لیے وہ معجزہ ہے. ویسے بھی ہمارے نبی نے جو ہزاروں معجزے دکھائے، توجہ، جو سارے نبیوں کے معجزے تھے نا وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. چاند کے 2 ٹکڑے، کنکریوں سے باتیں، کڑوے پانی کو میٹھا کر دینا، جی آنکھوں پر لعاب لگا کر آنکھوں کو شفا دے دینا، کنکریوں سے باتیں کرنا، درخت کو حکم دیا وہ چلتا ہوا گیا، پھر فرمایا واپس اپنے جگہ چلا جا تو وہ زمین میں اپنی جگہ چلا گیا. پرندوں سے باتیں کرتے تھے، جانوروں سے باتیں کرتے تھے. جی یہ جو 1000 معجزے نبی کے لکھے ہیں وہ نبی کے معجزے نہیں تھے، نبی کا معجزہ قرآن. اس لیے کہ قرآن علم ہے. بھائی جملہ میں شخصیات کو ہدیہ کر رہا ہوں، قرآن علم ہے اور علم کی عمر نہیں ہوتی، فعل کی عمر ہوتی ہے. سارے نبیوں کے معجزے افعال تھے. سارے نبیوں کے معجزے افعال تھے اور ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے. فعل وقت کا محتاج ہوتا ہے اور وقت علم کا محتاج ہے. اللہ ہمارے نبی کو فعل کا معجزہ نہیں دے گا جو ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ نے عصا سے جو دریا میں رستہ بنایا تھا وہ آج تک بنا ہوا ہے، فعل تھا ختم ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جس مردے کو زندہ کیا تھا کیا وہ قیامت تک زندہ رہے گا؟ وہ 20 سال کے بعد پھر مر گیا تھا. تو نبیوں کے معجزے فعل تھے اور فعل وقت کا محتاج ہے. ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے اور علم زمانے کا محتاج نہیں ہے. کسی میں جرأت ہے تو کہو آج قرآن ساتھ نہیں چل سکتا. جتنا قرآن ساتھ چلے گا کوئی کتاب ہی نہیں ہے جو ساتھ چل سکتا. ہر نصاب ہر سال تبدیل کیا جائے گا مگر اللہ کا بنایا ہوا نصاب تبدیل نہیں ہوتا. توجہ کر لیا؟ میرا مضمون قرآن اور اعجاز قرآن نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بڑا پسندیدہ مضمون ہے. اس طرف جاؤں گا تو مجھے آرام سے کوئی آدھا پون گھنٹہ چاہیے اعجاز قرآنی کے اوپر بات ہو. کس نے کہا؟ آپ کو ہی بتاؤں پھر، مگر نہیں 2-3 جملے. دیکھیے توجہ ہوں گا. کلام 2 ہی ہیں، یا نظم یا نثر، جو تیسری کوئی قسم نہیں ہے. مجھ سے پہلے میرے بھائی جو پڑھ رہے تھے، شعراء کرام جو پڑھ رہے تھے، یہ کلام تھا مگر نظم. جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کلام ہے، یہ نثر ہے. نظم کے تقاضے علیحدہ ہیں، نثر کے تقاضے علیحدہ ہیں. نظم کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے
کہ مخیل ہونا چاہیے، مقفع ہونا چاہیے، موزون ہونا چاہیے. اگر نظم موزون وزن میں نہیں ہوگا تو آپ ہی اسے پسند نہیں کریں گے، چاہے آپ کو شعر کہنا نہ آتا ہو، اس کے باوجود بھی آپ تنقید کر دیں گے کہ وزن میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، مخیل ہونا چاہیے، کوئی خیال تو ہو، خیال تو ہو. اور اس طرح مقفع ہونا چاہیے، اس کے اندر قافیہ ہو، اس میں مسجع ہو، مقفع ہو. مگر ذرا جگر تھام کے ادیب حضرات سنیں گے کہ شعر وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے جس میں جھوٹ اچھا ہو. احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو شعر میں جھوٹ اچھا بولے. اب آپ نے کہا تھا، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا مجھے. مثلا میں مثال دے دیتا ہوں. سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یا رب چو چشم ایست محبت کے من ازان، یہ قطرے آپ خوردم و دریا گریستم. اے اللہ، فارسی، یا رب چو چشم ایست محبت کے من ازان، یہ قطرے آپ خوردم و دریا گریستم. یا اللہ، یہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ جس سے میں نے ایک قطرہ پیا تو دریا دریا آنسو بہائے. چشمے میں خود اتنا پانی نہیں تھا جتنا تم نے بہا دیا. یہی ہوا. وہ چشمے میں اتنا پانی نہیں ہے جتنا آپ نے رو رو کے بہا دیا. اور چشمہ، محبت کا کوئی چشمہ ہوتا ہے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں محبت ایک چشمہ ہے. اس چشمے سے اگر ایک قطرہ پیو گے تو پھر ایسا ہوگا. کتنا سجا ہوا شعر ہے، واقعی شعر ہے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر فکر کی، سوچ کی. مگر ایسا نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں. یعنی اس کو میں نثر میں کہوں گا نا، آپ سب میری مذمت کریں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور جب نظم میں لے جاؤں گا تو آپ سبحان اللہ بولیں گے. نظم میں یہی بات سبحان اللہ کہلوائے گی اور نثر میں یہی بات مذاق بنوائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شعر کے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا اور نثر کے بھی اپنے تقاضے ہیں. نثر کے بھی اپنے تقاضے ہیں. اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس زمانے میں شعر زیادہ کہا جاتا تھا، نثر نہیں کہی جاتی تھی. یعنی بولنا نہیں آتا تھا انہیں، یہ بولتے تھے شعروں میں، یہ مکالمات ہی اشعار میں کرتے تھے. یہ اتنا رائج تھا شعر و شاعری، اتنا رائج تھا کہ مقابلے کسی کا بڑا ہونا ہی اس معیار پر پرکھا جاتا تھا کہ وہ شاعر کتنا بڑا ہے. جی، وہ 7 قصیدے لٹکا دیے جاتے تھے سال میں. ہر سال میں معلقات سب معلقات 7 ٹاپ 7 قصیدوں کو اور کلاموں کو لٹکا دیتے تھے خانہ کعبہ پر اور کہتے تھے جس نے یہ کلام کہیں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا، سرکار نے فرمایا علی جاؤ اسے خانہ کعبہ کے پردے پہ لٹکا. سب سے بڑا شاعر جو اس وقت میں تھا وہ شاشا تھا. شاشا کیا؟ شاشا سب سے بڑا شاعر اس وقت وہ تھا. جب مولا نے وہ سورہ کوثر جا کے وہاں لٹکائی اور اسے کسی نے بتایا کہ 8واں کلام بھی آیا ہے، تو یہ سب کے سب نکلے اسے دیکھنے کے لیے. تو جب سب سے بڑا شاعر تھا جس کے آگے بولتے نہیں تھے لوگ، اس نے سورہ کوثر کو دیکھ کر کہا سارے قصیدے اتار دو. یہ 7 تم نے قصیدے لٹکائے ہوئے یہ سب اتار دو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا پڑھو ذرا دیکھو، یہ کلام کوئی بشر کہہ ہی نہیں سکتا. ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اور پھر کہنے لگا یہ مجھے بتاؤ کس کے ہاں سے آیا؟ کہا یہ فلاں نے بھیجا ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے. کہا مجھے ملواؤ. وہاں جا کے کہتا ہے ملتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو مجمع لگا ہوا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ سورہ کوثر نے ہی ان کے قلع کما کر دی. سورہ کوثر نے ہی قلعے فتح کر لی. تو جب واپس آیا تو لوگ کھڑے تھے کہ پوچھیں شاہ سے کیا ہوا؟ کہا میں اب کلمہ پڑھ کر آیا ہوں، میں انہی کو مانوں گا جن کا عنوان کوثر ہے.
تو نثر کے تقاضے علیحدہ ہیں، نظم کے تقاضے علیحدہ ہیں. توجہ چاہوں گا، اگر نظم قرآن نظم ہوتا، قرآن کہہ رہا نا یہ شعر نہیں ہے، قرآن اگر نظم ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ یہ شعر و شاعری ہے جس میں خیال ہے، تخیل ہے، مبالغہ آرائی ہے. مگر قرآن نے نظم نہ ہونے کے بعد وہ جو ردھم باندھی ہے، مقفع کلمات، مسجع آیتیں، مگر مسجع اور مقفع آیتوں کے ساتھ خیال پردازی نہیں ہے، حقیقت پسندی ہے. خیال پردازی نہیں ہے، حقیقت پسندی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس سے بتاؤ زیادہ حقیقت کچھ اور ہے؟ ردھم بھی پائی جا رہی ہے، ردھم بھی پایا جا رہا ہے، اور مقفع بھی ہے، مسجع بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر جھوٹ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بھائی مجھے کوئی سوا گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. نہیں جانے دیں گے آپ کو. سارا کلام ضرور سنائیے. بسم اللہ. ایک کلام بھی سنانے کا ارادہ ہے. بحث کو، گفتگو کو یوں مکمل کروں کہ اللہ جس گھر سے ہمیں جوڑنا چاہتا ہے وہ گھر ڈھونڈو کہ کون سا ہے. دروازہ کھلا ہے، میدان عام ہے. کوئی اللہ نے پتہ نہیں بتایا کہ A95 AB سوسائٹی فلاں، شہر فلاں، محلہ فلاں، یہ اللہ نے پتہ نہیں بتایا. اللہ نے اس گھر کا پتہ مادی نہیں بتایا ہے، مانوی بتایا ہے. وہ ہر ملک میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو وہ گھر کون سا ہے جس کو بنانے اور تعمیر کرنے اور تعظیم کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. آیت نازل ہوئی، توجہ، آیت نازل ہوئی، اصحاب تشریف فرمائے یا رسول اللہ وہ گھر کون سا ہے جن گھروں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بناؤ، انہیں تعمیر کرو. نبی مکرم نے فرمایا بیوت الانبیاء. اسے کھول دیجیے. بیوت الانبیاء وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعمیر بھی کرو، توجہ ہے، تعظیم بھی کرو. بات مکمل ہو گئی. سرکار سے پوچھا وہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا بیوت الانبیاء. بات پوری ہو گئی. بھائی جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. بھائی جب جواب آ گیا تھا، خود حضرت کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ حضرت کے نزدیک یہ گھر ان میں سے ہے. جب سرکار نے کہہ دیا کہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ھذا المکان، یہ علی و بطول کا گھر، منہا ان میں سے ہے. بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. یہ گھر ان سب گھروں سے افضل ہے. عزیزو تھک کر نہ سنے تو جملہ لے لے نثر میں آخری. جب گھر ان گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان گھروں میں رہنے والے. جناب اقبال حیدر صاحب کے حکم پر، جناب ڈاکٹر ندیم صاحب کی حوصلہ افزائی پر دل کر رہا ہے کہ ایک کلام بھی سنائیں اور اسی پر اپنے بیان کو مکمل کریں. بہت لمبا خطاب اس لیے بھی ہو گیا کہ کئی سالوں سے تھا کہ ہونا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ اسے اونچی تو کرسی نہیں ہے نا.
یہ کرسی نہ صدر ہاؤس میں ملے گی نہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ کرسی، تو وہاں تو اس سے اونچی کرسی نہیں ہے، سب سے اونچی کرسی ہے. تو اس کرسی کے بعد کسی اور کرسی کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے. زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. محراب کو وارث منبر و محراب ہے غیبت میں ابھی. شعبان کا مہینہ ہے، وارث منبر و محراب ہے غیبت میں ابھی، اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا. توجہ چاہوں گا کہ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا الفت میں بھی انداز دیگر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، توجہ، ساحل عشق پہ رک جانے سے آداب، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا ہے. عاشقوں سے بات ہو رہی ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا کہ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. دل میں تو گھر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا کہ ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. علامہ اقبال کہہ گئے بھئی آپ جرمنی والوں کو، ہیرا نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ مغرب میں رہیے مگر خاک مدینہ و نجف آنکھوں میں لگاتے رہیے تاکہ آپ کو مدینہ اور نجف ہی نظر آئے، یہاں کی رنگینیاں نظر آئے. یہی کچھ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے، ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، ہر ایک کی 1.5 اینٹ کی مسجد. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، ناراض تو نہیں ہے، زبردستی کہہ دیجیے نہیں ہے. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا کہ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے. جی اس کو تھوڑا سا اقبال صاحب ہٹ کر سوچا ہے. معمولاً تو یہ کہا جاتا ہے کہ شفاعت ہوگی تو کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو شفاعت ہوگی تو نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، شفاعت ہوگی ہماری. تو ہم نے اسے ہٹ کر سوچا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ یہ شفاعت کا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے، قبر کا خوف بڑھا حشر کا ڈر پیدا. اتنا آزاد کر دیا ہے ہماری قوم کو قبر سے اور اتنا معاف کر دیا ہے حشر سے، تو یہ بہت اچھا نہیں ہو رہا. تو قبر کا خوف بڑھا حشر کا ڈر پیدا کر. اور تھکے نہیں ہے تو سنا دوں، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. وہ سر پیدا کر. اور مقطع سن لیجئے کہ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر.
اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس شہر پر اور حاضرین پر اپنا کرم نازل فرما، ہماری بہنوں ہماری بچیوں کا مستقبل بہتر فرما، گھروں میں چین سکون عطا فرما، شوہروں اور رشتوں کے ساتھ الفت و محبتیں عطا فرما، ذمہ داریوں کو خوب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو بہترین تعلیم تقوی روزگار عطا فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر فرما، علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، اس آبادی میں اس علاقے میں جہاں جہاں جو بحیثیت انسان رہ رہے ہیں ان کو چین عطا فرما، جو بحیثیت مسلمان رہ رہے ہیں انہیں راحت عطا فرما، ہمارے وطن پر کرم نازل فرما، وہاں کے حالات میں بہتری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، حاجات کی برابری اس ادارے کی ترقی کے لیے بلند تر صلوات۔